بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص ظہر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لے گا اس کی قبر کشادہ ہو جائے گی، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، قیامت تک کی تاریکی دور ہو جائے گی اور اس کی قبر میں نور ہی نور برسے گا انشاءاللہ۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ غزوہ تبوک ایسے موقع پر پیش آیا جب فصلیں پک چکی تھیں، گرمی کا موسم تھا، سفر لمبا تھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ کسی غزوہ پر جاتے ہوئے اپنا ہدف کا اعلان نہیں کرتے تھے تاکہ کسی دشمن کو کسی ذریعے سے خبر نہ ہو جائے، مگر تبوک کا سفر چونکہ رومیوں سے جنگ کے لیے تھا، جس کے لیے شام کی سرحد تبوک تک جانا تھا، 1 ماہ کا سفر تھا اور واپسی پر بھی 1 ماہ لگتا تھا، جبکہ وہاں کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اس لیے قیصر روم خود 1,00,000 فوج لے کر شام میں پہنچ چکا تھا اور مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حملے کا موقع دینے کے بجائے خود وہاں جا کر سرحد پر اس سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ مقابلہ بہت بڑا زمینی طاقت سے تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان کر دیا اور واضح طور پر بتا دیا کہ رومیوں کے مقابلے میں جانا ہے تاکہ سب لوگ پوری طرح تیار ہو جائیں۔ حکم یہ تھا جو بھی لڑنے کے قابل ہے وہ ساتھ چلے گا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں پوری طرح سے تیار تھا، 2 سواریاں بھی خرید رکھی تھیں اور ویسے بھی ٹھیک حال میں تھا، لیکن روانگی کے موقع پر مجھ سے سستی ہو گئی کہ آج تیاری کرتا ہوں، کل سامان خریدوں گا، اور اسی آج کل میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے۔ میں پھر بھی مطمئن تھا کہ اچھی سواری رکھتا ہوں، 1-2 روز بعد بھی میں روانہ ہوا تو قافلے سے جا ملوں گا، مگر سستی بدستور چلی رہی تاکہ کئی روز گزر گئے اور میں نے یہ اندازہ کر لیا کہ اب میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد مدینہ منورہ میں یا تو معذور لوگ رہ گئے تھے یا ایسے لوگ جنہیں ہم منافقین شمار کرتے تھے۔ مجھے اپنے آپ کو ان کے درمیان دیکھ کر بہت زیادہ شرمندگی سی ہوئی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوران سفر ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ایک شخص نے کہا اس کو مزاج کی نزاکت اور نخرے نے روک لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے ٹوک دیا کہ وہ مخلص صحابی ہے، اس کے بارے میں ایسی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک کہتے ہیں کہ جو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کی خبریں مل رہی تھیں، مجھے فکر لاحق تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا۔ اتنے میں تقریباً 3 ماہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، جبکہ میں نے 1 روز پہلے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی بہانہ نہیں تراشوں گا اور صاف صاف اصل بات عرض کر دوں گا۔ اس پر جو فیصلہ ہوگا وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لا کر مسجد میں بیٹھے تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا جو مختلف قسم کے عذر بہانے کر کے اس غزوے میں اپنی غیر حاضری پر معذرت کرتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول فرما لیتے۔ یہ کم و بیش 80 افراد تھے جنہیں ہمارے ہاں عام طور پر منافقین میں شمار کیا جاتا تھا۔ میں بھی حاضر ہوا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضب آلود تبسم کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ میں ان کے ساتھ سفر پر کیوں نہیں گیا، جبکہ میری تیاری بھی حضور کے علم میں تھی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بظاہر کوئی معقول بہانہ پیش کر کے وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطمئن کر سکتا ہوں، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل وحی کے ذریعے آپ کو اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے گا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے سچ سچ عرض کرتا ہوں کہ میرا کوئی عذر نہیں تھا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بس آج کل کرتے کرتے سستی کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا تھا۔
جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے چونکہ سچ بولا ہے اس لیے تم اپنے بارے میں فیصلے کا انتظار کرو، اور عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ حکم ثانی اس کے ساتھ بول چال لین دین بند رکھو۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے مدینہ منورہ کی سرزمین میرے لیے تنگ ہو گئی، نہ کوئی مجھ سے بات کرتا ہے، نہ کوئی سلام کہتا ہے، نہ کوئی سلام کا جواب دیتا ہے، اور نہ ہی میری طرف کوئی متوجہ ہوتا ہے۔ مجھے مدینہ منورہ کی در و دیوار اجنبی لگ رہے تھے، اور میں اپنے ہی شہر میں انجانہ مسافر ہو کر رہ گیا تھا۔ چندی روز میری سانس گھٹنے لگی۔ میری پریشانی کی دو بڑی وجہیں تھیں، ایک یہ کہ اگر اسی دوران میرا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کیفیت میں خود جناب اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل بسیں تو میری باقی ساری زندگی اس سوشل بائیکاٹ کے ماحول میں گزرے گی۔ مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ دو اور بدری صحابی حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس صورتحال سے دوچار ہیں تو پریشانی کچھ کم ہوئی کہ میں اس سزا میں اکیلا نہیں ہوں، اور وہ دونوں کمزور اور بوڑھے تھے، اس لیے گھروں میں بیٹھ گئے، جبکہ نبستان جوان اور صحت مند تھا۔ اس لیے مسجد نبوی میں نمازوں میں حاضری اور بازار میں آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک روز میں بازار جا رہا تھا تو دیکھا شام سے آنے والا ایک کتبی تاجر آواز دے رہا ہے، کوئی مجھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بتائے گا؟ بازار سے گزرنے والے کسی شخص نے اشارے سے میرے بارے میں بتایا کہ وہ جا رہے ہیں۔ وہ کتبی آ کر مجھ سے ملا اور میرا خط پیش کیا جو غسان کے بادشاہ کی طرف سے تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ تم اپنے سردار کی طرف سے ذلت اور توہین کا سامنا کر رہے ہو، حالانکہ تم محترم شخصیت ہو اور ایسے سلوک کے مستحق نہیں ہو، اس لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں سیاسی پناہ دیں گے اور عزت و اکرام کا معاملہ کریں گے۔ میں نے خط پڑھ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کیا یہ امتحان ابھی باقی رہ گیا تھا؟ میں اتنی کتبی کو ساتھ لے کر اپنے محلے کے ایک تنور پر گیا جس میں آگ جل رہی تھی۔ میں نے وہ خط جلتی ہوئی آگ میں پھینک کر اس کتبی سے کہا اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دینا کہ یہ اس سے خط کا جواب ہے۔ ہم مسلسل 40 روز تک اسی کیفیت میں رہے کہ ایک روز جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے یہ کہہ کر گھر میں رہنے کی اجازت لی کہ یا رسول اللہ، اس کے پاس روٹی پکانے والا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما کر اجازت دے دی کہ ضروری کاموں کے لیے تم گھر میں رہ سکتے ہو، لیکن تم ایک دوسرے کے قریب نہیں جاؤ گے۔ مجھے مشورہ دیا گیا کہ اس قسم کی اجازت میں بھی حاصل کر لوں، اگر میں نے کہا کہ میں جوان آدمی ہوں، نبھا نہیں سکوں گا، اس لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا تم میکے چلی جاؤ اور کوئی فیصلہ ہونے تک وہیں رہو۔ اسی دوران میں مسجد نبوی میں جاتا رہا، نماز میں مسلسل شریک ہوتا تھا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا۔ حاضر ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتا اور منہ دوسری طرف کر کے کانی آنکھوں سے دیکھتا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوال کا جواب دیا ہے، مگر ادھر مکمل خاموشی رہتی تھی۔ اسی امتحان و آزمائش میں روز شب گزرتے تھے۔ ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی اور گہرے دوست ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کے گھر میں چلا گیا۔ میں نے سلام کیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قلبی محبت رکھتا ہوں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ سے اللہ کی قسم دے کر پوچھا تو اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے بہتر جانتے ہیں۔ اس پر میں انتہائی مایوسی کے عالم میں روتے ہوئے اس کے گھر سے نکل آیا
ہمارے ساتھ مدینہ منورہ کے لوگوں کے اس سوشل بائیکاٹ پر 50 راتیں گزر چکی تھیں اور ہماری پریشانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا کہ ایک روز فجر کی نماز میں پڑھ کر فارغ ہوا کہ مجھے گھر کے سامنے کے پہاڑ سے آواز سنائی دی کہ اے کعب خوش ہو جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ ہماری معافی کا اعلان ہو گیا۔ یوں کہ رات کو ہی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے معافی کا فیصلہ سورۃ توبہ کی آیت کریمہ کے ذریعے صادر فرما دیا تھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح نماز فجر کے بعد جب مسجد نبوی میں اس کا اعلان فرمایا تو 2 حضرات مجھے اس کی خوشخبری دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ ان میں مجھے یہ خبر پہلے دینے میں مقابلہ ہو گیا۔ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑی راستے سے گزرتے ہوئے میری طرف تیزی سے آ رہا تھا، جبکہ دوسرا پیدل ہی دوڑ پڑا اور درمیانی راستوں سے ہوتے ہوئے میرے گھر کے بالکل قریب جبل سلہ تک پہنچ گیا۔ یہ صاحب حضرت حمزہ اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور انہوں نے مجھے دیکھا کہ گھوڑ سوار نے ان سے پہلے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پہنچ جائے گا، تو انہوں نے اسی پہاڑ سے میرے گھر کی طرف رخ کر کے میرے لیے خوشخبری کی آواز لگا دی، جو مجھے فوراً پہنچ گئی اور وہ گھوڑ سوار پر سبقت لے گئے۔ میں دیوانہ وار گھر سے نکلا، اپنے کپڑے خوشخبری سے دینے والے کو انعام کے طور پر دے دیے اور خود پڑوسیوں سے مانگ کر کپڑے پہنے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھرمٹ میں انتہائی خوشی کے عالم میں تشریف فرماتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس آزمائش میں سرخ روح ہونے پر مبارکباد دی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سچ بولنے کی وجہ سے یہ اعزاز ملا ہے، اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اس خوشی میں میرا سارا مال و جائیداد اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارا نہیں، اپنے لیے بھی کچھ روک لو۔ میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے، خیبر میں ملنے والا باغ میں اپنے لیے روک لیتا ہوں، اس کے سوا باقی میرا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کا کوئی بھی وعدہ نہیں ہے، لیکن دنیا ایک مسافر خانہ ہے کہ جہاں ہر کوئی کچھ وقت کے لیے آتا ہے اور پھر آخر کار ہر کسی کو لوٹ کر واپس جانا ہے۔ یہاں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہا، سب چلے گئے اور ہم بھی ایک روز چلے جائیں گے، اور جس دن جانا ہوگا اس دن نہ کوئی دن کی روشنی بچائے گی، نہ کسی انسان کی دوستی، نہ کسی کا مال، نہ کسی کا سونا، نہ کسی کی چاندی، نہ کسی کی دولت، یعنی کچھ بھی ساتھ نہیں ہوگا۔ بس جسم جائے گا، انسان کے وہ سارے اعمال جائیں گے جو کہ اس نے اس دنیا میں کیے ہوئے تھے۔ وہ دن ایسا ہوگا جب آنکھیں بند ہوں گی مگر حقیقت کھل جائے گی، ہاتھ باندھ دیے جائیں گے مگر حساب کھل جائے گا، زبان بند ہوگی مگر اعمال بولیں گے۔ ناظرین کرام، ہم ایک ایسی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جو اٹل ہے، جسے کوئی طاقت، کسی قسم کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں روک سکتی۔ وہ منزل ہے قبر۔ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے اندھیری خاموش قبر میں، جہاں کوئی چراغ نہیں، کوئی ہم سفر نہیں، کوئی سانس لینے کی کھڑکی نہیں، صرف مٹی ہوگی، تنہائی ہوگی، اعمال کا بوجھ ہوگا۔ اگر انسان دنیا میں غفلت میں رہا، اللہ کو بھول گیا، دنیا کی دوڑ میں لگ گیا، صرف دنیا ہی کمانے میں لگ گیا، تو یہ قبر اس کے لیے ایک دردناک عذاب بن جائے گی۔ وہ قبر جو مٹی کا گڑھا ہے، وہ جہنم کا گڑھا بھی بن سکتی ہے۔ وہاں پسلیاں ایک دوسرے میں دھنس جاتی ہیں، وہاں سوال ہوتے ہیں، وہاں منکر نکیر آتے ہیں، سخت چہروں والے فرشتے، جنہیں دیکھ کر نیتوں کے دل بھی کانپے۔ وہ سوال کریں گے، اگر زبان رک گئی، اگر جواب نہ دیا جا سکا تو پھر وہ قبر ایک دردناک اندھیرے میں بدل جائے گی۔ وہاں روشنی ختم، وہاں سکون ختم، وہاں صرف ڈر، وہاں صرف خوف، وہاں صرف تنہائی ہی تنہائی۔ لیکن ناظرین کرام، کسی نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا، کسی نے نماز کے بعد صرف 2 منٹ نکالے ہوں گے اور یہ بابرکت تسبیح پڑھی ہوگی، تو یہ تسبیح اس کی قبر میں سب سے بڑی روشنی بن کر اترے گی۔ یہ تسبیح قبر کی مٹی کو چمکاتی ہے، یہ فرشتوں کو نرم کر دیتی ہے، یہ تسبیح قبر کے مشکل سوالات کو آسان کر دیتی ہے۔
یہ قبر کو جنت کے باغ میں بدل دیتی ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ کوئی معمولی سی تسبیح نہیں، بلکہ یہ وہ تسبیح ہے کہ جو قبر میں فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ تسبیح اندھیری قبر میں اس طرح چمکے گی کہ جس طرح اندھیری رات میں چاند پوری آب و تاب سے چمکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ عمل ہمیں دنیا میں صرف 2 منٹ کا لگتا ہے، مگر قبر میں یہ ہمارے لیے قیامت کا نور بن جاتا ہے۔ اس کے الفاظ سادہ ہیں مگر ان کی حقیقت بہت گہری ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو بڑی مہنگی مہنگی تعلیم دلواتے ہیں، اچھے سے اچھے یونیورسٹی میں، اچھے سے اچھے سکولوں میں داخلہ کرواتے ہیں، لیکن کیا ہم نے انہیں وہ عمل سکھایا جو ان کی قبروں کو روشن کرنے کا باعث بنے گا، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا؟ کیا ہم نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا؟ اکثر لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ دنیاوی کاموں کے باعث وقت نہیں ملتا، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں وقت قبر میں ملے گا؟ اگر آج وقت نہیں ہے تو پھر کب ملے گا؟ جب سانس بند ہو جائے گی، جب زبان خاموش ہو جائے گی، جب دل دھڑکنا چھوڑ دے گا، تب نہیں دوستو، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے انسان کے پاس کہ وہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوار لے۔ اگر ساری زندگی دنیا کا ہی رہا تو پھر آخرت میں بہت پچھتائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر تنہا نہ ہو، ہماری قبر روشن ہو، ہماری قبروں میں سے بھی خوشبو مہکے، ہماری قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو، نہ کہ جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا ہو، تو بس پھر اس ایک چھوٹی سی تسبیح کو اپنا معمول بنائیں۔ وہ یہ تسبیح ہے کہ جو بندے کے ساتھ اس کی قبر میں اترے گی، یہ وہ تسبیح ہے جو قبر کی تاریک اندھیروں میں روشنی بنے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ جو بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی آخرت کو سنوار دے گا۔ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہمیں یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارا اصل ٹھکانہ آخرت ہے، نہ کہ دنیا۔ اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے۔ ہمیں اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے بھی اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ اس لیے نماز ظہر کے بعد یہ خاص تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ تسبیح قبر کو کشادہ کرتی ہے اور قبر کو نور سے بھر دیتی ہے۔ اس تصویر کو پڑھنے سے منکر نکیر کے سوالات آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت تسبیح کی برکت سے قبر کو جنت کے باغات کی مانند بناتا ہے۔ یہ تسبیح بندے کی زندگی میں سکون کا ذریعہ بنتی ہے، راحت کا ذریعہ بنتی ہے، یہ درجات کو بلند کرواتی ہے۔ جان لیجئے کہ یہ بابرکت تسبیح ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد لاڈلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تسبیح بہت زیادہ پسند ہے۔ جو شخص بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ بابرکت تسبیح کون سی ہے۔ جان لیجئے کہ وہ بابرکت تسبیح یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جان لیجئے کہ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ بابرکت کلمات ہیں کہ جو دیکھنے اور بولنے میں تو انتہائی آسان ہیں، مگر آخرت میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہ تسبیح زبان پر تو بہت ہلکی ہے مگر میزان پر بہت بھاری ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کشادہ کرتا ہے، اسے نور بخشتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے نزدیک بہت بھاری ہے۔ یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اسے پڑھنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ترین ہوتا ہے۔ یہ تسبیح صرف کلمات ہی نہیں بلکہ ایمان کی اصل جڑ ہیں جو ہمارے دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے۔ جان لیجئے کہ آپ نے نماز ظہر کے بعد ان 2 کلمات کو، اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہیں تو ہر نماز کے بعد بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ لیکن آپ نے نماز ظہر کے بعد خاص طور پر لازمی اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے
اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، یقین جانیے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے اس نئے چینل کو، اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔